احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگے۔ شارلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی کے پاس حاصل کر لیے تھے۔ آلیان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں۔ کارل، سائی، شاہویز جا رہے تھے کیونکہ دنیا بھر کی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی نسل دنیا کی سب سے بھوکی عوام ہوتی ہے۔ یہ جتنا کھاتی ہے اتنا ہی اور بھوکی رہتی ہے، جتنا اور کھاتی ہے اتنی اور بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے، وہ کھانے جو بقول انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکھے تھے۔ ان تینوں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیان کہے لگا رہا تھا۔ پھر شارلٹ آ گئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ مورگن اور وہ چند دنوں کے لیے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھی۔ مورگن تو خیر معمول کے مطابق آیا کرتی تھی، لیکن شارلٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزیدار سی کہانی بنا لی ہوتی اور اس کہانی کو اسے فل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سنانا ہوتا۔ ظاہر ہے نئی کہانی اس کے پاس آلیان اور امرا کی تھی۔ تو تم نے برازیلا میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو گھوسے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا کر پھینکا۔ ہاں، یہ کہانی مجھے اچھی لگی۔ تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناؤں گی۔ ویسے ماما کو سنا چکی ہوں میں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ہنس دیا۔ تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا، اس بار دولہا بھاگے گا۔ شارلٹ اس کے نکاح سے اب تک 50 بار یہ کہہ چکی تھی۔ دراصل اس سے بات کرتے اس نے بائی کی جگہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم عین شادی کے وقت بھاگتے۔ کتنی حسرت ہے مجھے ایسے مناظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ آخر حسرتیں جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہ ہو تو کیا فائدہ زندگی کا؟ مجھے یقین ہے جارڈن نے ایک نفسیاتی معالج سے رابطہ کر لیا ہوگا۔ میرے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ ویسے تم نے ایک اچھا ہیرو ہونے کا ثبوت دیا۔ تم پارٹی میں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے امرا اور ویرا میرے ساتھ جا رہی ہیں، اور این بھی، اور اتفاق سے سادنا بھی۔ شارلٹ نے آنکھیں پٹپٹائی۔ آلیان چونکا۔ اچھا، کیا فلم سٹار بھی آ رہے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں، تمہیں تو اس سب میں دلچسپی نہیں؟ نہیں، مجھے فلم سٹار سے ملنا ہے۔ کس فلمی ستارے سے؟ پیراماؤنٹ پکچرز کی ہیروئن امرا سے۔ ویسے امرا اور ویرا خاص تیاری کر رہی ہیں جانے کے لیے۔ اچھا، وہ سوچنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اسے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سب آپس میں ہی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کارل جا رہا ہے، لیکن اس سے لفٹ کس نے کروانی تھی؟ ہال واپس آ کر وہ بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ان سب کو اس پر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ وہ چپ چاپ ان کی ہنسی سنتا رہا اور تیار ہوتا رہا، اور پھر وہ سب پارٹی میں آ گئے۔ کارل تو پارٹی میں ایسے شامل ہوا جیسے مہمان خصوصی وہی تھا۔ آلیان البتہ ادھر ادھر دیکھتا اور گھومتا رہا۔ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک 3 بڑے بڑے ہالز تھے۔ شارلٹ فون اٹھا رہی تھی۔ نہ امرا اور ویرا، این اور نہ ہی شریف سی سادنا۔ حد ہے، کتنی تیز ہو جاتی ہیں یہ لڑکیاں جب ایک ساتھ ہوتی ہو تو۔ ہالز اور ان ہال سے نکلتی سیڑھیاں چڑھ کر اتر کر وہ تھک چکا تھا۔ ہر طرف چمکتے دمکتے لوگ پھیلے ہوئے تھے اور ان لوگوں میں ایک امرا ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے سادنا اور این ایک جگہ نظر آ گئی۔ امرا کہاں ہے؟ اس نے سادنا سے پوچھا اور اس نے کندھے اچکا دیے۔ اف، یہ خواتین! اسے ویرا بھی نظر آ گئی، چند لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ قریب ہی شارلٹ کھڑی تھی، لیکن امرا نہیں تھی۔ اس نے ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا، اور جواب میں انہوں نے ایسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور پوچھ کیا رہا ہے۔ وہ خود ہی سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر اسے دور امرا کی جھلک نظر آئی جو مسکرا کر کسی کے آڑ میں چھپ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کتنی ہی بار وہ اسے ایسے ہی نظر آتی رہی، کسی کی آڑ میں چھپتی اور غائب ہو جاتی۔ آلیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈ نکالنے کا، تو وہ اس کا یہ شوق پورا کر رہی تھی۔ کئی سو لوگوں کے آڑ میں چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے۔ اپنے ریشمی آسمانی رنگ کے فراک کے دامن کو لہراتے، خوبصورت لوگوں کے ہجوم کے پیچھے چھپ جاتے، اس کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند ایک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور جیسے کچھ جان کر اور سب سمجھ کر وہ مسکرا دیے۔ ہال کی وسعت میں اور لوگ داخل ہو رہے تھے، رش بڑھ رہا تھا۔ آلیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے پوری شدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے چھپ رہی تھی
اور پھر افراتفری میں سیڑھیاں چڑھتے عالیان کا پیر پھسلا اور وہ 2 اسٹیپ لڑھک کر گر گیا۔ یوں 10 سیکنڈ کے اندر اندر امرا اس کے سامنے تھی۔ جاؤ پھر چھپ جاؤ، میں پھر ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں۔ میں 100 بار گروں گا، تم 100 بار آؤ گی۔ اگر یہ جھوٹ ہوگا تو تم ہر بار اس جھوٹ میں آؤ گی۔ عالیان نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ پھر سے چھپ نہ جائے۔ آج وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے والا تھا جس میں اس کے بالوں میں لہریں تھیں اور اس کی پوشاک سرخ تھی۔ اب اسے امرا سے وعدہ لینا تھا۔ کیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدل دے گی؟ یقیناً وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ میں ایک دوست رکھتا ہوں اور میری خوشیوں کے سارے راستے میرے دوست کے دل سے ہو کر آتے ہیں، کیونکہ میری دعاؤں پر آمین میرا دوست کہتا ہے۔ تمہارے ساتھ مل کر بزنس کرنے کا ارادہ میں نے بدل دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ میں بزنس کروں گا لیکن ابھی نہیں۔ میرا خیال ہے پہلے مجھے زندگی کو تھوڑا انجوائے کر لینا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے اب تک تم زندگی انجوائے ہی کرتے رہے ہو۔ ایک بزنس اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ کیا زندگی انجوائے کرتا رہا ہوگا فریش؟ ہر وقت پڑھنا، لائبریری، کتابیں، اسائنمنٹ، لیکچرز، یہ وہ سب۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ یونی میں کوئی کینٹین بھی ہے۔ کینٹین کا تمہیں معلوم بھی کیسے ہوگا؟ تمہیں کچھ خرید کر تھوڑی کھانا ہوتا ہے۔ مجھے تو پروفیسرز کے آفس کا معلوم ہے یا بزنس ڈپارٹمنٹ کا۔ یونی آنا، جاب پر جانا، ہال جا کر رات گئے تک پڑھتے رہنا اور پڑھ کر شرافت سے سو جانا۔ زندگی ایسی ہوتی ہے کیا؟ کتنے معصوم لگ رہے ہو تم یہ سب کہتے کال۔ پتہ نہیں عالیان، کون بد دعا دے گیا مجھے ایسی معصومیت کی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے شرارتیں کروں، اچھلوں، مستی کروں، تمہارے ساتھ ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں حصہ لوں، اور نہیں تو ایک آدھی بار کسی کو چھوٹی سی چٹکی ہی بھر لوں، دیکھوں کہ وہ کیسے اچھلتا ہے۔ عالیان سر ہلانے لگا۔ صرف ایک چٹکی بھرنے کا خواب ہی ادھورا رہ گیا ہوگا نا تمہارا؟ ابھی تو میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ چند دن پہلے گوگل کرتے میری نظروں سے ایک رائل پرنسس گزری۔ خدا کے لیے آگے کچھ نہ کہنا، میں شاہی خاندان کی بربادی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک سچا انگلش شہری ہوں اور میری سب ہمدردیاں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں۔ کال نے منہ بنا لیا۔ تم اپنی وفاداری قائم رکھو، ویسے وہ برطانوی شہزادی نہیں۔ اوہ اچھا، پھر بھی کال، ویسے ایما ایک اچھی لڑکی ہے، اس کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ میں جب اسے اکیلا دیکھتا ہوں مسکرا دیتا ہوں کہ کیسی خوش قسمت لڑکی ہے ایما، تمہارے بغیر کیسی خوش اور پیاری پیاری سی لگتی ہے۔ وہ کتنی پیاری ہے یہ امرا تمہیں بتائے گی، کیونکہ اس کی مسکراہٹ پر تمہارے خیالات میں امرا کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پھر کھڑکی بند ملے گی اور جولیٹ کی پھٹکار کھلی، جسے سنتے تم بڑے خوش اور پیارے پیارے سے لگو گے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر تم ایما کو منا لو۔ میں عالیان نہیں جو اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، اور وہ امرا نہیں کہ مجھے پاگل کر بھی دے۔ دنیا میں ایک مخلوق لڑکی کی کبھی کمی نہیں ہوتی، یہ ہر طرف سے حشرات کی طرح نکل آتی ہیں۔ کتنے بھی اسپرے کر لو، کیسی بھی زہریلی دوا پھیلا دو، یہ تباہی دنیا میں پھیلتی ہی جاتی ہے۔ جب تم لڑکیوں کو حشرات سمجھتے رہو گے، وہ تمہارے ساتھ انسان بن کر سنجیدہ کیسے ہوگی؟ میں خود کو انسان سمجھتا ہوں کافی ہے، جبکہ دوسروں کو اس سے اختلاف ہے، عالیان نے کہکہا لگایا۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں یونی میں ٹہل رہے تھے اور پھر قریب سے گزرتی ایک فریشر لڑکی ذرا سی اچھلی اور ہلکی سی چیخ مار دی۔ کچھ زیادہ نہیں، کال نے تو بس چٹکی بھرنے کا اپنا ننھا منھا سا خواب پورا کیا تھا۔ آخر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور ان کی تعبیر پر خوش ہو، یہ اس کا کام ہے۔ کال نے غصے میں بس لال ہی ہوتی جاتی لڑکی سے عالیان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بھاگ گیا۔ عالیان کو بھی ظاہر ہے بھاگنا پڑا، کیونکہ لڑکی اپنے دائیں ہاتھ کو تھپڑ کے لیے زحمت دیتی نظر آ رہی تھی۔ اسی دن کی شام کو امرا ویرا کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ امرا نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور ویرا کے پاس بھی کچھ وقت نکل آیا تو وہ دونوں ساتھ نکل پڑیں اور ادھر ادھر کھاتے پیتے وہ مانچسٹر میں آوارہ گردی کرتی رہیں۔ میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں خواب میں وہی سب دیکھتی رہتی ہوں جو تمہارے ساتھ برازیلا میں ہوا تھا۔ وہ زندگی کا بدترین احساس تھا مرا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم بے جان ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ ویرا پہلی بار اس واقعے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ سائیکل پر بیٹھے بیٹھے امرا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے ویرا کی کمر میں محبت کے گہرے اور شدید احساس کے تحت بازو مائل کیا۔
میں نے اسی وقت محسوس کیا مرا کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی۔ بغیر آواز کے میں نے خود کو روتے پایا، اور اس وقت مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکی امرا کہ آخر وہ کیا ہے جو میرا تم سے جڑ گیا ہے اور جو جدا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے تم سے ایسا جان لیوا لگاؤ کیوں ہے؟ آخر اتنی دور روس میں رہنے والی لڑکی ویرا اور اتنی ہی دور پاکستان میں پیدا ہونے والی امرا کے اندر ایسا کیا بیج دیا گیا ہے جو تناور ہوتا جا رہا ہے اور جس نے ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیا ہے؟ ایسے فلسفوں پر پیدا ہونے والے لوگوں میں اتنی قربت کہاں سے آ گئی؟ اب امرا سائیکل چلانے لگی تھی اور ویرا اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی لے آتی ہیں۔ پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی، امرا نے کہا۔ اس امرا نے جس نے خدا سے ہزاروں لاکھوں بار شکوے کیے تھے کہ اس نے اسے اچھے لوگوں کے ہجوم میں پیدا نہیں کیا۔ شاید، ویرا نے سر ہلا دیا اور وہ روسی گانا گانے لگی جسے امرا بھی ساتھ ساتھ گانے کی کوشش کرنے لگی، اور مانچسٹر کی سڑکوں پر سرمئی اور سفید فراکوں میں ملبوس دو لڑکیاں گنگناتی ہوئی اس راستے کی طرف بڑھنے لگیں جن پر دو سچے دوست ہی گامزن ہو سکتے ہیں اور جنہیں زندگی صبح کے سبھی اجالے لیے خوش آمدید کہتی ہے، اور خوش قسمت بھی۔ میں تمہیں اس لیے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں آلیان ملا، میں تمہیں صرف اس لیے خوش قسمت کہوں گی کہ تم دیدی کی بیٹی بن گئی ہو۔ وہ دونوں نشست گاہ میں بیٹھی تھی۔ ابھی امرا ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب سادنا کی کہانی سنتے رہے تھے۔ این بھی سو چکی تھی۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں مر جاؤں، لیکن کسی دوسری جگہ انجانے لوگوں انجانے ماحول میں نہ جاؤں۔ مجھے یہ عذاب لگ رہا تھا، لیکن جب میں یہاں آ گئی تو مجھے لگا میں جس گھر سے رمیش کے لیے نکل گئی تھی میں اسی گھر میں واپس آ گئی ہوں۔ آریان بہت بیمار تھا اور مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا گیا۔ روز صبح آریان کو ایک فون کال جاتی ہے یہاں سے، اور دیدی اسے روز ایک نظم سناتی ہیں۔ یوں آریان بلند حوصلہ اور باہمت ہوتا جا رہا ہے۔ آریان ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے دیدی نے دعا کی ہے۔ آریان کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں، دیدی جیسے انسان کی نہیں۔ آریان کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھے سزا دی ہے، وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں، میں بھی بھگوان کو پیاری ہوں، اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا۔ امرا، اگر ہمیں درد ملتا ہے تو دوا اس سے بڑھ کر ملتی ہے۔ امرا نے سادنا کی گیلی آنکھیں صاف کی۔ آج کل سادنا بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار رو پڑتی تھی۔ لیڈی مہر نے آریان اور آریان کے پاپا کو مانچسٹر بلوایا تھا آلیان کی شادی کے لیے، اور سادنا سے گزارے بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امرا، مزید آنکھیں گیلی کرتے ہوئے سادنا نے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ بخت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں، جو عظمت کی بلندیوں پر ہیں، جو فرش پر عرش والے کی رحمت ہیں۔ اور رحمت جیسے ہی دادا بھی روز فون کرتے اور رو پڑتے۔ پہلے یہ احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ اب یہ یقین کہ بس وہ پرائی ہو گئی ہے، رخصت ہو گئی۔ وہ روز بابا کو بھی فون کرتی، سلام کرتی، حال چال پوچھتی، پھر خاموشی چھا جاتی اور فون بند ہو جاتا۔ دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہ وہی کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی، اور پھر رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سورج طلوع ہونے میں وقت لیتا ہے اور اس مطلوبہ وقت کا احترام کرنا چاہیے۔ موسم بدل رہا تھا، وقت گزر رہا تھا، اور اس بار دونوں کے پیرہن دلکش ہیں۔ صبحوں کا انتظار رہتا، شاموں میں ٹھہرا جاتا، اور راتوں کی نیند میں دل پسند خواب دیکھے جا رہے تھے۔ مانچسٹر نکھر نکھر کر سامنے آ جاتا، یونیورسٹی میں گھڑیاں بند کر دینے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی یہ دل بھی چاہتا کہ یونی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کو کہیں نہ جانے دیا جائے، اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے دیش کی کہانیاں سنائیں، اور سب سنتے جائیں، سنتے ہی جائیں۔ وقت کبھی نہ گزرنے کے لیے ٹھہر جائے، یا پوری یونی کو ریشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے، پھر اسی کے سرہانے خود بھی میٹھی نیند سو لیا جائے۔ سیمسٹر ختم ہو جانے کو تھا، بس ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور البمز میں ہی مقید رہ جانے والے تھے۔
وہ سب اسٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے اور وہ سب جنہیں شکلوں سے جانتے تھے، وہ سب زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے۔ سائی روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا کہ ایسے وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، لیکن روپا نے خود ہی اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا اور سائی کے لیے یہی بہت تھا۔ ویسے بھی وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کے بجائے اسے خوشی سے یاد کرنا اور دعاؤں میں اس کا نام لینا پسند کروں گا۔ یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا اور وہ کر بھی سکتا تھا۔ نوال اور ڈائم کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی انہوں نے خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں، اور ویسے بھی امتحانات کے بعد عالیان امرہ کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجیح دی۔ پرینک ویک آنے سے پہلے کارل نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک 2 ویک پہلے سے ہی منائے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ پہلے مرحلے میں وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک کو دیتا اور اتنے سے وقت میں ہی وہ شکار کو عاجز کر دیتا۔ جم تو پھر بھی 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھتا، اس نے یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ این منہ کے پاس عجیب و غریب سرپ پی کر منہ سے گندی بھی گندی بو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکھنے پر بھی بو ناک میں گھس آئے۔ ایک ہی ہفتے میں اس نے کئی شکار نپٹا لیے، اور اسی 1 ہفتے میں وہ یونی میں خاص جوتے پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کس سائنسداں سے بنوائے تھے کہ خود آئنسٹائن بنا تھا ان کے لیے۔ ان کے تلوے میں وہ ریکارڈنگ تھی جو چلنے پر چل پڑتی، اور خدا معاف کرے سنسان قلعے میں چمگادڑوں اور بلاؤں کی چلانے کی خوفناک آوازیں، اور درمیان میں جادوگرنی کے بلند بانگ شیطانی کہے جنہیں سنتے ہی ماؤں کی گود میں پناہ لینے کو دل چاہتا گونجنے لگتے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے پر مجبور کر دیتا، اور ظاہر ہے وہ جم بنا جس شکار کے پیچھے ہوتا وہ ان جوتوں کی وجہ سے بھی اپنا سر پیٹ لیتا۔ اس کے یہ جوتے یونی میں کچھ ایسے مشہور ہوئے اور منہ سے اٹھتی بو نے فضا کچھ ایسے مہکائی کہ اس ویک کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، یعنی عذاب ویک۔ اس عذاب ویک سے اگلے ویک اس نے ایک مخصوص چپ کا استعمال کیا۔ یہ چپ جس جگہ لگاتے وہی رنگ اور صورت اختیار کر لیتی۔ انسانی کھال سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہوتی اسے لگانے کے لیے، تو اسے انسانی کھال پر چپکا دیا جاتا۔ انسانی درجہ حرارت پر 30 سیکنڈ کے اندر یہ تیز ہوا سے پھٹ جاتی اور کھال پر خون نما دھبے اور جلی ہوئی کھال کی طرح پھیل جاتی۔ جس کی کھال پر یوں پھٹتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کی کھال پھٹ گئی۔ یہ کھال گالوں پر، کانوں، گردن، ہاتھوں، بازو، انگلی پر بہت پھٹی، خاص کر لڑکیوں کی، اور اسے اس قسم کی چیخیں اور شکلیں دیکھنے کو ملی کہ بقول عینی شاہد اسے غضبناک واقعات پہلے کہاں کسی کو دیکھنے نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس پرینک پر کارل کے کافی پیسے لگے، لیکن خیر جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو ٹیکس کی صورت سا وصول کر لے گا۔ کارل نے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک کا نام لکھ کر فہرست بنا لگا رکھی تھی، جسے وہ شکار کر لیتا اس پر ٹک لگا لیتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے، خاص کر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو یہ سوچ کر آہے بھرے کہ اس نے ان چند 1 کو بھی کیوں چھوڑ دیا جنہیں وہ ذرا سی محنت سے الو بنا سکتا تھا۔ تو وہ یہ ذرا سی محنت اب کر رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، جو کیا کم کیا، حتیٰ کہ وہ پیزا بوائے بن کر گرلز ہالز میں بھی جاتا رہا اور ان کے کمروں میں مختلف چیزیں چھوڑ کر آتا۔ ایما کے گھر کے آگے اس نے بورڈز کا ڈھیر لٹکا دیا، اور وہ بورڈز کچھ ایسے تھے کہ ایما نے فوراً انہیں آگ لگا دی۔ بعد میں وہ اپنی دوست کے آگے بیٹھ کر روتی رہی اور پوچھتی رہی، کیا میں ایسی ہوں؟ ایسی؟ پتہ نہیں وہ کس ایسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہاتھ سے بنائی اس چھپکلی کے بارے میں جس کے براؤن بال تھے اور جس نے نیلا گاؤن پہن رکھا تھا اور جو مسکرا کر کیک کاٹتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہے کا واضح اعلان کر رہی تھی، اور جس پر لکھا تھا ہارر ری لوڈڈ، ایمی از بیک۔ بہرحال باقاعدہ پرینک ویک کا آغاز انہوں نے منہ پر ماسک پہنے، ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے رات گئے، اکیلے دکیلے جونیئرز پر ہلّا بول کر، ان کے منہ پر ٹیپ چپکا کر، ان کے ہاتھ باندھ کر تم اغوا کر لیے گئے ہو کا ثبوت دے کر کیا۔ سائی اور امرا کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا۔ آلیان اور کارل کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، اور ویرا یونی کی سپر گرل
میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتی اور اغوا کاروں کو للکارتی کہ وہ پولیس کو بلا رہی ہے، اور فون نکال کر کان سے لگاتی، اور اغوا کار ان بیچاروں کی کنپٹی پر گن رکھ دیتے کہ اگر فون کیا تو یہ گیا جو گیا، ہاتھ ہلا ہلا کر ویرا کو منع کرتا کہ فون نہیں کرنا، جبکہ ویرا کو ہر حال میں فون کرنا ہے۔ 1 2 3 اور وہ بیچارہ گیا۔ یہی کام آلیان اور کال نے دوسرے ہالز میں بھی کیا۔ ان کا دوست مطلوبہ اسٹوڈنٹ کے کمرے میں دیر رات تک براجمان رہتا، دروازہ کھلا رہتا اور یہ کمرے پر دھاوا بول دیتے۔ یہ سب کرتے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو وہ کامیابی سے اغوا برائے تعاون کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈھونڈتی پھرے گی یا اخبارات میں نام بھی نہ آئے گا۔ ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب ڈپارٹمنٹ نے مقررہ وقت کیا، وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈور میں لیٹ جانے کا تھا۔ وہ سب چلنے پھرنے کی جگہوں پر بچھ گئے اور پوری یونی جام ہو گئی۔ پروفیسرز جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا۔ ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرف پھیل گئے۔ اف، اس لائبریری نے ان کی کتنی نیند اڑا لی تھی، آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنی ہی کلا بازیاں لگانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے۔ انہوں نے پورے 30 منٹ تک لائبریری بلاک رکھی، دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا، ایسا کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندروں پر۔ دنیا چند 100 سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئی اور کتابوں کے سینے دکھ سے پھٹ نہیں گئے۔ امہرا نے اپنے پروفیسرز کے کاروں کو نوٹ سے بھر دیا اور کال آلیان نے کاروں کو کفن زدہ کر دیا، انہیں سفید کپڑے سے لپیٹ دیا اور اس پر پروفیسرز کی خاص عادات اور خاص باتوں کو لکھ دیا۔ چند ڈپارٹمنٹس نے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا۔ وہ فوجی انداز سے پریڈ کرتے رہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پیر مار مار کر اونچی آواز نکال نکال کر دی، اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گئی، اتنی سائیکل کہ لگنے لگا کہ دنیا میں 4 پہیوں والی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے منہ UOM کے لوگوں سے پینٹ کر رکھے تھے۔ چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینلز اس کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے، کیونکہ کال چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے۔ گلوبل نہ صحیح، مقامی فیم ضرور اسے ملنے والی تھی۔ پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب ایک مخصوص راستے سے گزرتے جہاں رنگوں سے بھرے تالاب نما ڈسپوزیبل کتے رکھے ہوئے تھے۔ ان کی سائیکلیں مختلف رنگوں سے گزرنے لگے اور پھر وہ یونی میں پھیل گئے اور یونی کی سڑکوں کو دھنک رنگوں سے بدلتے چلے گئے۔ پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونی کا ایریل ویو مبہوت کر دینے والا تھا، جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سب جا رہے ہیں۔ زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوش کن لمحہ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر بات کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا۔ کاش انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے، اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں، وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں نا، انہیں کیسے بھی تصویروں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے، یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو درسگاہ باہیں وا کیے خوش آمدید کہہ رہی تھی، اب وہ ہاتھ ہلاتے الوداع کہنے والی تھی۔ امہرا نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کال کی سر پر کتابیں مار رہی ہے، وہ سائی کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے، وہ انہیں واپس کرنا خود کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے ہیں۔ اس کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے۔ پہلے کال، سائی اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کال اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، اور آج کا ایپیسوڈ بہت 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 مزیدار تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار۔ تو اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں،
اور نیکسٹ ایپیسوڈ ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا شاید. تب تک کے لیے گڈ بائے.